والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وصلحاء دينه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والبرهان الرشيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ. محبت سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہزاروں کمالات عطا فرمائے ہیں. وہ کمالات اور معجزات، وہ اختیارات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم شمار کریں تو شمار نہیں کر سکتے. اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہر فعل، حضور علیہ السلام کا ہر قول ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے دلیل ہے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے کمالات، معجزات اگر ہمیں نہ دکھاتے تو حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہی ہمیں کافی تھا کہ جو بندہ حضور کا چہرہ دیکھتا اپنی زبان سے کہہ دیتا کہ اس خوبصورت چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا. حضور کو جو دیکھ لیتا تو اپنی زبان سے کہہ اٹھتا کہ یہ چہرہ جھوٹوں کا نہیں ہے. نبی کریم اصل میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مانتے. آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے، ان کا ایک اپنا طرز زندگی ہوتا ہے، اپنا ایک فلسفہ ہوتا ہے، اپنا ایک پیمانہ ہوتا ہے، اپنا ایک معیار ہوتا ہے. اگر علم ہو تو لوگ کہتے ہیں عمل نہیں ہے، عمل ہو علم نہ ہو تو کہتے ہیں علم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، عمل بھی ہو علم بھی ہو کہتے ہیں صوفی نہیں ہے، صوفی نہ ہو تو پھر کہتے ہیں فلاں چیز نہیں ہے. یعنی ہر بندے کا اپنا ایک ناپنے کا، تولنے کا آلہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو بندہ جس چیز کا ہوتا ہے اسی طرح آگے والے بندے کو سمجھتا ہے. لیکن کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں بس رب رسول کا نام لینے والا ہے، کہتے ہیں بس یہی کافی، ہم اسے بھی مانتے ہیں، جس کی یہ بات کرتے ہیں ہم اسے بھی مانتے ہیں. آپ دیکھیں گے حضرت سیدنا مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کتنی مرتبہ اعلان نبوت کیا؟ ایک دفعہ کیا اور ہزاروں معجزے دکھائے، لیکن ابو جہل پھر بھی نہیں مانا. حالانکہ حضور کی بارگاہ میں آیا، کہتا ہے کہ حضور اگر آپ مجھے یہ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. اب سادی سی بات ہے، ایمان لے آتا. لیکن حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، یا یہی مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ پتہ ہے کہ میں کون ہوں. یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ چیز ہے. ایک ہے مٹھی کے اندر کیا ہے، اور جواب کیا ہے کہ مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بتائے میں کیا ہوں. الٹا کہنے کا مطلب یہ تھا ابو جہل تو چھوٹا سا سوال کر رہا ہے، سوال یہ کر مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بتائے گی میں محمد عربی کون ہوں. اب مٹھی کے اندر جو کنکریاں تھیں انہوں نے بتایا کہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پتہ ہے پھر کیا کہتا ہے؟ اسلام لے آیا؟ نہیں، پھر مکر گیا، انکار کر گیا. یعنی آنکھوں سے دیکھا پھر بھی انکار کر گیا. حتیٰ کہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ آسمان پہ جو چاند ہے نا یہ دو ٹکڑے ہو جائے، دو ٹکڑے ہو گئے پھر آپس میں مل جائے پھر ایک بن جائے پھر مان جاؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کیا؟ سرکار کے سامنے یہ چاند سورج کیا ہے؟ بس خدا کی قسم حضور اشارہ کرتے ہیں، کبھی چاند ادھر ہو جاتا ہے کبھی چاند ادھر ہو جاتا ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اشارہ کیا، آدھا چاند اس طرف آدھا چاند اس طرف. اس نے آنکھوں سے دیکھا بے چاند ٹوٹا بھی ہے، جدا بھی ہوا ہے. جبل ابو قبیس ایک روایت کے مطابق کوہ صفا، ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا. دو علیحدہ علیحدہ ہونے کے بعد دوبارہ چاند اکٹھے ہوا. کہتا ہے او ہو ماننا تو نہیں تھا نا. کہتا ہے او ہو میں تو سمجھا تھا کہ تیرا جادو زمین والوں پر چلتا ہے، تیرا جادو تو آسمان والوں پر بھی چلتا ہے. اور میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو سب کچھ دیکھ کے بھی نہیں مانتے، لیکن کچھ ابو بکر جیسے ایسے ہوتے ہیں کچھ دیکھتے نہیں، بغیر دیکھتے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب سچے ہیں، پکے ہیں، سچے. اللہ اکبر. ہمارا ذہن بھی کچھ ایسا ہے، ہمارا ذہن بھی کچھ ایسا ہے. استاد جی کے اندر یہ غلطی، مولوی صاحب کے اندر یہ غلطی، مفتی صاحب کے اندر یہ غلطی، پیر صاحب کے اندر یہ غلطی، او بھائی صاحب آپ کے اندر تو یہ غلطی ہے. کیا ہے؟ بحث کرنی ہے، فضول باتیں کرنی ہے، تکلم کرنا ہے. عقل نام کی چیز نہیں ہے، باتیں کرنی ہے. میرے دوستو بحث کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. مان لو یہی وقت ہے، کسی کی مان لو. سبحان اللہ. کہتے ہیں جی 40 سال ہو گئے، سفید میری داڑھی ہو گئی، مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آتا، دل کو سکون نہیں ملتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں فلاں عالم کو سنا، فلاں عالم کو سنا، فلاں عالم کو سنا، مجھے مزہ نہیں آتا. استاد جی میں لاہور گیا، فیصل آباد گیا، انڈیا میں گیا، مکہ میں گیا، مدینہ میں گیا، مجھے تقریر کا مزہ نہیں آتا. میں نے کہا مولوی تبدیل کر رہا ہے، کبھی دل کو بھی تبدیل کرنا ہے یار، ہیں؟ کبھی دل کو بھی تبدیل کرنا جی، کبھی اس کو بھی سیدھے راستے پر لے آنا. جس کی تو سارا دن مانتا ہے، کہتا ہے وہ بھی اچھا نہیں، وہ بھی اچھا نہیں، وہ بھی اچھا نہیں، وہ بھی اچھا نہیں، اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، اس کی عربی ٹھیک نہیں ہے، اس کی فلاں ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا سارے گندے ہیں، کبھی اس اپنے دل سے بھی فتویٰ پوچھنا. اور میاں 40 سال تک تجھے مولوی چنگا نہیں لگا، بندہ 10 دن کسی کے ساتھ بیٹھ جائے پتہ چل جاتا ہے اچھا ہے کہ برا ہے. میں نے کہا بندے کا پتہ چل جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ شیطان تجھے بندہ نہیں بننے دیتا. آ کسی عالم دین کے دامن سے جڑ جا، یہ اللہ والے تجھے ہیں اس دنیا سے بھی پار لگائیں گے، اس دنیا کے اندر پہنچا دیں گے. جناب ہمارے اندر ماننے کا رواج نہیں ہے. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے نا، تو آپ سے کسی صاحب نے پوچھا شاگردوں میں سے، حضور یہ بتائیں کہ حضرت بایزید بسطامی کیسے انسان تھے؟ اب سنیں غور سے، بڑے پیار سے، کیسے انسان تھے؟ تو آپ نے جملہ فرمایا بایزید بسطامی ایسے انسان تھے جو بھی ان کا چہرہ دیکھتا مسلمان ہو جاتا. دیکھو آپ نے بات قبول کر لی نا. سبحان اللہ کہنے کا مطلب کہ آپ بالکل اچھا کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے قبول کر لی لیکن اس نے قبول نہیں کی. کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ بحث وہی بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کا چہرہ دیکھو اور چہرہ دیکھنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ کہتا ہے پھر اگر یہی بات، ابو جہل نے تو حضور کو کئی دفعہ دیکھا تھا. حضرت ابو الحسن خرقانی نے جو فرمایا بیٹا قسم خدا کی ابو جہل نے حضور کو ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، حضور کو ایک مرتبہ بھی. کہتا ہے حضور یہ کیا ہو گیا؟ حضور کا رشتہ دار تھا، حضور کے گھر کے ساتھ اس کا گھر تھا، صبح و شام ٹکراؤ ہوتا تھا، آپس میں ملاقات ہوتی تھی، ہزاروں دفعہ دیکھا ہوگا، آپ کہتے ہیں کہ دیکھا نہیں ہے. اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے غلام نے فرمایا میں سفید داڑھی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں، مسند پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ابو جہل نے ایک دفعہ نہیں دیکھا. کہا کیسے؟ آپ نے جملہ فرمایا اس نے جب بھی دیکھا ہے اس نگاہ سے دیکھا ہے کہ یہ عبداللہ کا یتیم بیٹا محمد ہے، کاش یہ سمجھ کر دیکھتا کہ محمد عربی اللہ کا نمائندہ ہے، پھر سب کچھ جان لیتا. اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے. یہ باس میں پڑھنے والے ہم لوگ ہیں. حتیٰ کہ کیا ہونا چاہیے؟ سرکار جو فرما دیں جی بسم اللہ قبول کر لیں، بس ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے. نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا، حضرت ابوبکر نے ہیل کال کیل نہیں کی، ہیل حجت نہیں کی، دلیل دکھائیں، معجزہ دکھائیں. حضور نے فرمایا کہ میں نبی ہوں. ابوبکر صدیق نے ہاتھ بڑھا دیا، یا رسول اللہ میں آج بھی مانتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، کل بھی مانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. یہی وجہ ہے. پھر جب ایسا لطف آ جاتا ہے تو پھر مقام کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا ایسے کرو
جو کچھ تمہارے پاس ہے نا، جنگ کے لیے جانا اپنا مال لے آؤ، اپنا لے آؤ، مال لے آؤ۔ کیا کہا اپنا؟ سارے بولیں کیا لے آؤ جی؟ سارے بولیں جی مال لے آؤ۔ یہاں کیا ہے جناب؟ اور اس وقت کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ حالات ٹھیک نہیں ہے، گھر میں بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے، روزی ہے نہیں، پیسہ ٹکا کچھ نہیں، یا رسول اللہ اس دفعہ معافی دے دو، اگلی دفعہ پیش کریں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ بس کرونا آئی نہیں، مسجد کا 200 بند کر دو، مدرسے کا 200 بند کر دو۔ کیا ہے جی؟ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے کہا حالات کب ٹھیک تھے؟ مسجد کا کیا قصور ہے جناب؟ مدرسے کا قصور ہے؟ وہ جو مسجد سے گزرتے ہوئے 10 روپے ڈالتے تھے نا، وہ بند کر دی۔ کیا ہوا جی؟ مولوی صاحب، قاری صاحب، استاد جی کیا کریں، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس مہینے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، لاس ہو گیا، کاروبار متاثر ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے، کاش تو ابو بکر صدیق کی سنت پہ عمل کرتا۔ ارے مزہ تو تب ہے جب مال ہو تب دینا کمال نہیں ہے، اور جب ہو کچھ نہ پھر دینا کمال ہوتا ہے، پھر کمال ہو سکتا ہے۔ یا رسول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق گھر گئے۔ اب سنیں غور سے، کیا محبت ہے، کیا پیار ہے، کیا محبت ہے، کیا الفت ہے، کیا وارفتگی ہے۔ ابوبکر صدیق کدھر گئے؟ گھر گئے۔ فرمایا میرے بیٹو، میری بچیو، جی بابا جان۔ فرمایا جو لباس پہنا ہے یہ تمہارا ہے، جو دوسرے کپڑے ہیں، دوسرا لباس ہے، اسے اٹھا کے آؤ صندوقچے سے، پیٹی سے کپڑے اٹھا کے آؤ، اٹھا کے اس چادر کے اندر ڈال دو، توا بھی لے کے آؤ، تھال بھی لے کے آؤ، گلاس بھی لے کے آؤ، اور جہاں جہاں سوئیاں اور دھاگے رکھے ہیں وہ بھی لے کے آؤ۔ ابا جی قبلہ خیر ہے؟ کہا میرے مصطفیٰ کا ضرورت ہے، آج ہم نے سب کچھ حضور پہ قربان کرنا ہے۔ اللہ، سب کچھ قربان کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق خود اندر تشریف لے گئے، اپنا لباس اتارا، جو کپڑے پہنے تھے، کپڑے جو پہنے تھے اسے اتارے، اتارنے کے بعد اسی گٹھڑی کے اندر رکھے، خود ٹاٹ کا لباس پہنا، بار تشریف لائے۔ فرمایا بیٹا جی، فرمایا یہاں گڑھا کھودو۔ ابا جی خیر ہو؟ فرمایا گھوڑ اسے مٹی نکالو تو صحیح۔ جب گڑھا کھودا گیا نا تو پھر کیا کیا میرے کریم نے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا اس کے اندر کچھ کنکریاں ڈالو۔ جب کنکریاں ڈال دیں تو فرمایا اس کے اوپر اب کپڑا ڈال دو۔ کہا کیوں؟ فرمایا ابا جی نبینا ہیں، ان کو شک ہے کہیں ابوبکر سارا مال رسول کی بارگاہ میں قربان نہ کر دے، وہ پوچھیں گے تم سے کہ مال پڑا ہے، درہم پڑے ہیں کہ نہیں پڑے۔ جب بابا جان پوچھیں تو ان کا ہاتھ پکڑ کے کنکریوں پہ رکھ دینا، وہ سمجھیں گے مال پڑا ہے، ادھر ابا راضی ہو جائے، ادھر خدا کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ، یہ ہے محبت یار، یہ ہے عقیدت۔ حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گٹھڑی باندھی، سر پہ رکھی، چل پڑے۔ ادھر ابوبکر صدیق کو معلوم تھا کہ ابوبکر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ کہا ہر وقت ابوبکر مجھ سے بڑھ جاتا ہے، ہر وقت مال زیادہ دیتا ہے، آج میں ابوبکر سے جیت جاؤں گا، بڑھ جاؤں گا۔ ابوبکر بھی مال لے کے آ گیا، کتنا؟ آدھا مال گھر چھوڑا، آدھا مال حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں آئے نا تو سرکار نے فرمایا ابوبکر آ گئے؟ جی یا رسول اللہ آ گئے۔ عمر آ گئے؟ جی آ گئے۔ فرمایا عمر یہ بتاؤ کیا؟ فرمایا یہ بتاؤ گھر کیا چھوڑ؟ فرمایا کتنا مال لے کے آئے ہو؟ کیا فرمایا؟ کتنا مال لے کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا آپ کے لیے لایا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کلمہ کہا کہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا آپ کے لیے آیا ہوں، مصطفیٰ کریم خاموش ہو گئے۔ اب سرکار کریم علیہ السلام نے ابوبکر سے پوچھا، اب سوال چینج ہو گیا، لفظ چینج ہو گئے، الفاظ چینج ہو گئے، جملہ چینج ہو گیا۔ عمر سے پوچھا تھا کیا لے کے آئے ہو؟ اب جملہ سنیں غور سے، ایمان تازہ ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھنے لگے نا، عمر سے فرمایا تھا کیا لے کے آئے ہو؟ جب ابو بکر سے پوچھا تو فرمایا ما اب کہتا لِأَهْلِكَ یا ابا بکرن، او میرے ابو بکر بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر سے کیا پوچھا تھا؟ کیا لے کے آئے ہو؟
ابو بکر سے کیا پوچھا؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ دونوں سوالوں کے اندر چینی کا کیا؟ حضور کو علم تھا یہ آدھا لے کے آیا ہے، اور حضور کو علم تھا یہ میرا ہے، جو دیتا ہے گھر کچھ بھی رکھتا، سب کچھ لے کے آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا مولا فرماتے ہیں ما نفعنی مال ابی بکر، حضور فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے۔ اور آگے آپ جملہ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا، حضور خود فرماتے ہیں، فرمایا میں جس کا بھی مال خرچ کرتا ہوں، جس کا بھی مال خرچ کرتا ہوں، فرمایا جب بھی خرچ کرتا ہوں تو اپنا نہیں پرایا سمجھ کے خرچ کرتا ہوں، لیکن ابو بکر جب تیرا مال خرچ کرتا ہوں نا، پرایا سمجھ کے نہیں اپنا مال سمجھ کے خرچ کرتا ہوں۔ کہا کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے میرا کوئی صحابی بول پڑے یا رسول اللہ یہ کیوں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے۔ فرمایا ابو بکر مجھے تیرا پتہ ہے، تیرے دل کا پتہ ہے، تو جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے، اور جو تیرا مال ہے وہ میرا مال ہے، جو میرا ہے وہ سارا کا سارا تیرا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما ابقیتا لآلک یا ابا بکر، اے ابو بکر بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ پتہ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ گھر میں تھا کچھ نہیں، کہتے یا رسول اللہ میں تو بڑا امیر ہوں، میں بڑا سخی ہوں۔ حضور نے پوچھا کیسے؟ عرض کرتا ہے ما ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ آپ پوچھتے ہیں گھر میں کیا چھوڑ کر آیا ہوں، میں اپنے گھر کے اندر رب کو بھی چھوڑ کے آیا ہوں، رب کے رسول کو بھی چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار ابو بکر صدیق نے یہ کلمہ عرض کیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا لباس کیسا پہنا ہے؟ حضور ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ فرمایا اچھا؟ فرمایا پیچھے دیکھو تیرے پیچھے کھڑا ہے کون؟ کہا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کیا؟ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آج نورانی لباس چھوڑا ہے، آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ کریم وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، یہ تجھ سے پہلے خبر دینے آیا تھا۔ کیا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جب تجھے دیکھا کہ ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، فرمایا جبریل کو حکم دیا جبریل تو بھی یہی لباس پہن، سارے آسمان کے فرشتوں سے کہ وہ بھی ٹاٹ کا لباس پہنے۔ کہا کیوں؟ فرمایا ابو بکر سب کچھ قربان کر کے نبی کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اس کی ادا اتنی پسند آئی ہے، میں رب چاہتا ہوں میرے فرشتے بھی وہی ادا پسند کر لے، وہی کام کر لے۔ اچھا ابو بکر یہ ایک پیغام بھی لے کے، کہا کیا پیغام ہے؟ فرمایا پیغام یہ ہے رب تعالیٰ پوچھ رہا ہے میرے ابو بکر سے پوچھو ابو بکر مجھے رب سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ جملہ بڑا کمال کا ہے، یہ کمال۔ اسے واسطے اقبال کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ابو بکر بتاؤ رب سے راضی ہو کہ ناراض ہو؟ خدا کی قسم ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے، میں تو کل بھی اپنے رب سے راضی تھا، آج بھی راضی ہوں اور قیامت تک اپنے رب سے راضی رہوں گا۔ جب یہ جذبہ پیدا ہو جاتا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مقام ہوتا ہے۔ میرے کریم خود فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور میرے ابو بکر اور میرے عمر کو ایک ہی مٹی سے پیدا فرمایا۔ ابو بکر اور عمر دونوں کو جس مٹی سے مجھے پیدا فرمایا اسی مٹی سے ابو بکر اور عمر کو پیدا فرمایا، اور فرمایا جہاں جس کی مٹی جہاں سے اٹھائی جاتی ہے حضور کی شریعت کا فیصلہ ہے وہاں اس کی قبر ہوتی ہے۔ اس کی چشم دید گواہی یہ ہے کہ آج ابو بکر اور عمر حضور کے قدموں میں سوئے ہوئے ہیں، تو یقین کریں حضور نے جو کل کہا تھا سچ کہا تھا۔ حضور کے ساتھ ابو بکر اور عمر کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے، کل بھی جب پیدا ہوئے تھے تو ایک ہی مٹی سے آج سوئے ہوئے ہیں، تو ایک مٹی کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ حضور فرماتا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے۔ سبحان اللہ۔
یہ چھوٹی بات ہے، میرے حضور خود کہہ رہے ہیں دعا کریں اللہ رحمت فرمائے. کس پر رحمت فرمائے؟ ابو بکر پر. کیا فرمایا؟ زوجنی ابنتہ، ابو بکر پر. اس لیے رحم فرمایا اس نے اپنی بیٹی مجھے دی. سبحان اللہ. تو اونچی آواز سے کہہ دینا یار. زوجنی ابنتہ، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا. وحملنی الی دار الہجرت، حضور فرماتے ہیں دوسرا اللہ اس کے اوپر رحم اس لیے فرمایا اس نے مجھے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے غار ثور کا دیدار کرایا تھا. پتہ کیسے کرایا تھا؟ اللہ اکبر. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام چل کے آ رہے تھے نا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو جاتے، حضرت ابوبکر صدیق کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں. سرکار نے پوچھا ابوبکر کیا بات ہے، کبھی آگے ہوتے ہو کبھی پیچھے ہوتے ہو کبھی دائیں بائیں؟ یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں دشمن کا ادھر سے تیر ہے میں ادھر ہوں. قیامت تک دنیا یہ کہی تھی کہ ابوبکر جب سرکار کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا تو ساتھ کیوں گیا تھا؟ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں ابوبکر صدیق نبی کا وہ وفادار ہوں، مرد ہو سکتا ہوں نبی کی ذات پر آنچ نہیں آنے دوں گا. فرمایا جب آگے پہنچے تو کیا کہا؟ سرکار ابوبکر صدیق عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ تھک گئے ہوں گے، حضور میں نیچے بیٹھتا ہوں آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں. سبحان اللہ اکبر. اب یہ جملے جو ہے نا عشق سے سننے والے ہیں، عشق سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ابوبکر. حالانکہ چلے دونوں اکٹھے تھے، پیدل کا سفر تھا، اونٹنی کا سفر تھا، چلے اکٹھے ہیں، لیکن محبوب کو نا جی یہ پسند نہیں ہوتا کہ عاشق اس کا کیسے چلے، یا عاشق کو پسند نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. حضور مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے کاندھوں پہ سوار ہو گئے، اور کاندھوں پہ جیسے سوار ہوئے تو کیفیت کیا تھی؟ حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین تھے، ابوبکر کا سینہ تھا. یار سبحان اللہ کی آواز کم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سبحان اللہ میں کہلوا سکتا ہوں، اس سے اچھا ہے بول دیں مجھے سبحان اللہ یار. اب سینہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے یار کا اور سرکار کے نالین مقدس، میں یوں کہوں گا سینہ تھا، ابوبکر صدیق تھا. ابوبکر صدیق کا سینہ بھی کیا سینہ ہے جس نے حضور کے قدمین کا بوسہ لیا اور وجد کر رہا ہوگا. جب سرکار کریم علیہ السلام اوپر سوار ہو گئے، ابو بکر جیسے جا رہے تھے ویسے جاتے رہے. رات کا وقت تھا، جب کچھ سفر کیا تو ابو بکر صدیق نے نا پتہ کیا کیا؟ اب جملہ سننے والا ہے، محبت والا ہے. ابو بکر صدیق پہلے پورا پاؤں نیچے رکھ کے جا رہے تھے، جب کچھ دیر آگے پہنچے کچھ سفر کیا تو کیا کیا؟ اوپر مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کو اٹھانے کے باوجود اپنی جناب ایڑی کو اٹھایا، اپنے پاؤں کے جو پنجے ہوتے ہیں ان پنجوں پہ چلنا شروع کر دیا. اوپر سرکار کریم علیہ السلام اپنی ایڑی کو اٹھایا اور پنجوں پہ چلنا شروع ہو گئے. سرکار کریم نے پوچھا ابوبکر خیر ہو، اپنا پورا پاؤں نیچے کیوں رکھ دے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پیچھے کھوجی آئیں گے، وہ پاؤں ڈھونڈیں گے، میں چاہتا ہوں وہ یہاں تک آئے قیامت تک نہ میں ملوں نہ آپ انہیں ملے. کیا یار محبت ہے، کیا پیار ہے، کیا لطف ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوپر بیٹھے. اب توجہ کیجئے گا، سیدنا ابوبکر صدیق نے اٹھایا. جب سرکار کریم علیہ السلام کو اٹھاتے غار ثور کے قریب پہنچے، فرمایا کتنا سفر کیا؟ امام مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں 11 میل سرکار کو کاندھے پہ اٹھا کے سفر کیا. 11 میل. اب سنیں صبح ہو گئی. جب صبح ہوئی نا، ابو جہل اینڈ کمپنی کھوجی بندے لے کے چل پڑا. اب کیا دیکھا؟ شروع میں 2 پاؤں ہیں، 2 افراد ہیں. آتے آتے آگے کیا آیا؟ فرمایا اب ایک بندے کے پاؤں دوسرے کے ہیں نہیں. وہ کھوجی کہنے لگا آگے پاؤں نہیں ہے. ابو جہل نے کہا آگے چلو. کہتے آگے پاؤں کیسے دیکھوں؟ پیرا کی میں دیکھا آگو بندہ ہے کہ بھی آگو متھی گے. ابو جہل آدھے وہ میں کو پتہ ہے وہ نبی کو مونڈے دے چاہتا ہوتے یہ پیرا گھن. یار بولے نہیں بولو سبحان اللہ. یار یہ جملہ پھر اسراکی میں آئے گا، پھر سنیں کیونکہ 50 اسراکی ڈھیر آندھی ہے. بولو سبحان اللہ. ابو بکر سرکار کو اٹھا لیا ہوگا. اب کیا ہوا؟ جب ایک پاؤں دیکھتے دیکھتے آگے گئے. اب کیا ہوا؟ اب جوان کا پاؤں ہے نہیں، مرد کا پاؤں ہے نہیں، جوان کا پاؤں ہے نہیں. اب کیا ہوا؟ اب بچے کا پاؤں آ گیا.
ابو جہل کو کھوجی کہتا ہے یار کیا کریں، اب تو بچے کا پاؤں ہے، کیا کریں؟ فرمایا تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ یہ جملہ سننے والا ہے، تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ ابو بکر نبی کی محبت میں اتنا فنا ہو چکا ہے، اس نے نبی کو کاندھوں پہ اٹھا کر فرمایا اپنے پاؤں کی ایڑیاں اٹھا کر محمد کو سینے سے لگایا ہوگا، اسی کا پاؤں ڈھونڈیے، کسی اور کا نہیں، ابو بکر کا ہی ہو سکتا ہے۔ چلتے جب پہنچے نا غار کے دہانے پر، اب سرکار کریم اندر ہیں، ابو بکر بھی اندر ہیں۔ جب پہلے پہنچے تھے تو سرکار نے فرمایا تھا ابو بکر اب کیا کریں؟ اب جملہ سنیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ آپ باہر رکیں، میں اندر جاتا ہوں، آپ باہر رکیں، میں اندر جاتا ہوں۔ یہ جملہ سننے والا ہے عاشقوں کے لیے ہے۔ میرے ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ باہر رکیں، میں اندر جاتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کوئی موذی جانور ہو، کوئی موذی شے اندر پڑی ہو، میں جاتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، پھر آپ کو بلاتا ہوں۔ اندر گئے، 70 سوراخ تھے، ایک ایک کر کے بند کیا، کسی کو پگڑی کے ساتھ، کسی کو بازو کے ساتھ، کسی کو چادر کے ساتھ۔ فرمایا ایک بچ گیا۔ اب عرض کی حضور اندر تشریف لیں۔ جملہ سنیں، صوفیاء فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں حضور آئیں، فرمایا حضور بعد میں آتے ہیں، پہلے ابو بکر آتے ہیں۔ اگر ابو بکر کی محبت ہوگی تو حضور تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دل میں سرکار کی محبت ہے، فرمایا ہے۔ فرمایا چاہتا ہے کہ سرکار ہے میرے دل میں، سرکار خواہ میں ہے، سرکار محبت کریں۔ فرمایا نسخہ ہے کیا؟ فرمایا جس دل میں صدیق ہے اسی دل میں محمد عربی آئیں گے۔ اب بات پہنچی ہے عشق کی انتہا پہ۔ آپ ڈھیلا سبحان اللہ کریں گے 10 منٹ اور اوپر بولیں یار سبحان اللہ یار، وہ جلدی سبحان اللہ کے تقریر منٹوں میں ختم، بولیں سبحان اللہ یار۔ ابو بکر اندر تشریف لے آئے۔ اب سنیں جملہ غور سے، یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے، میں بیٹھتا ہوں، حضور میری گود حاضر ہے، گود میری ہو، سر آپ کا ہو۔ مزہ نہیں آیا؟ میرے کو مزہ نہیں آیا۔ حضور گود میری ہو، سر آپ کا ہو، حضور گود میری ہو، سر آپ کا ہو۔ میں پھر کہنے لگا ہوں حضور سر، میں یوں نہ کہوں یا رسول اللہ آپ قرآن ہیں، آپ قرآن ہیں، رحل میں ہوں۔ میں یوں کہوں گا ریل نیچے تھا، مصطفیٰ قرآن بن کر رحل کے اوپر تھے۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ میں نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا قرآن کی قسم، قرآن 2 طرح کے ہیں، ایک ناطق کے قرآن، ایک صامت قرآن۔ یہ جو لفظوں میں پڑا ہے یہ صامت قرآن ہے، محمد عربی بولنے والا قرآن ہے۔ فرمایا اس کا رحل لکڑی کا ہوتا ہے اور بولنے والے قرآن کا لار ابو بکر کی گود ہوتی ہے۔ ابو جہل آ گیا، اینڈ کمپنی آ گئی، کھوجی آ گئے، پاؤں ڈھونڈتے جب کریم پہنچے پاؤں ختم۔ آگے غار ہے، سامنے کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے۔ کھوجی کہنے لگا اندر بھی نہیں گئے، ادھر بھی نہیں گئے، ادھر بھی پاؤں نہیں جا رہے، ادھر بھی نہیں جا رہے۔ اگر اندر جاتے کبوتری کے انڈے ٹوٹ جاتے، اگر اندر جاتے مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا۔ یہ کہاں گئے؟ آسمان کھا گیا، زمین کھا گئی۔ ابو جہل پریشان ہو گیا۔ اب وہ باتیں کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام اندر سن رہے ہیں۔ جملہ سنیں، میں نے کہا اے کبوتری تو نے انڈے کیوں دیے؟ اے چونٹی، اے مکڑی تو نے جالا کیوں تنا؟ کہا بتانا چاہتی ہوں۔ کہا کیا؟ فرمایا قیامت تک دنیا والوں کو بتانا چاہتی ہوں، میں غار کے باہر رہ کر محمد عربی کا پہرا دیا تھا، ابو بکر نے غار کے اندر رہ کر پیدا دیا تھا۔ آج آنکھوں سے دیکھ لو، اور جس نے غار کے باہر پہرا دیا تھا آج کبوتر بھی باہر ہے، اور جس ابو بکر نے غار کے اندر پہرا دیا آج مزار کے اندر موجود ہے۔ آخری جملہ، آخری بولو سبحان اللہ یار۔ میرے نبی کریم علیہ السلام اندر، ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے، مجھے پیاس لگی ہے، بڑی پیاس لگی ہے۔ کیوں؟ خوف تھا، حزن تھا، یا رسول اللہ پیاس لگی ہے۔ سرکار کو جملہ عرض کیا، نبی نے فرمایا اذهب الى صدر الغار، ابو بکر باہر نکل، غار کے منہ کے اوپر، غار کے دروازے کے اوپر نہر جاری ہے، پانی پی لے۔
اچھا پتہ کس نے لکھا ہے؟ تفسیر قمی، یہ ان کی ہے جو مانتے نہیں ہیں. بولو نا یار سبحان اللہ. وہ 10ویں پارے اسی آیت کے تعلق اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ. ابو بکر نے کہا مجھے پیاس لگی ہے. نبی نے فرمایا اٹھ یہاں سے دروازے پہ چلا جا پانی پی لے. ابو بکر بھی چلے گئے. کیوں؟ پیاس لگی تھی. ذہن میں نہیں آیا میں بیٹھا کہاں ہوں، یہ تو غار ہے. جب باہر گئے دریا بہ رہا ہے، گلاس پڑا اٹھایا پانی پیا. جیسے اندر گیا یہ تو پانی نہیں ہے، یہ تو وہ ذائقہ نہیں ہے، وہ مٹھاس نہیں ہے، وہ خوشبو نہیں ہے. گلاس پکڑے پکڑے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ وہ پانی کہاں سے آیا؟ حضور نے فرمایا جب تو نے پانی مانگا تھا نا، اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل جلدی کر غار ثور کے سامنے جنت کی نہر لگا دے، یار کے یار کو پیاس لگی ہے. اتنا ڈھیلا گھر. بولو نا یار سبحان اللہ. کیا کریں گے گلے، کیا کریں گے زبان، کیا آج بولو سبحان اللہ یار. فرمایا یہ اللہ نے جنت کی نہر کو ادھر لگا دیا. ابو بکر رونے لگ گئے، ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ میرے لیے اللہ نے جنت سے نہر جا دی. حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اور بتاؤں کیا؟ فرمایا اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے برابر عبادت کرے، ریاضت کرے، اللہ اللہ کرے، نبیوں کے برابر ایک نہیں 70 نبیوں کے برابر، آخر میں جا کے تیری توہین کر دے، رب اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا. رب اس کی عبادت قبول نہیں کرا. میں نے کہا نبیوں کے برابر بھی عبادت ہو اور جس دل میں بغض صدیق وہ بندہ جنتی ہو ہی نہیں سکتا. ابو بکر صدیق نے ایک جملہ کہا، اب سنیں غور سے، آخری جملہ ہے. ابو بکر صدیق نے جملہ کہا کیا؟ یا رسول اللہ خدا نہ خواستہ اگر ابو جہل اندر آ جاتا، ہمیں دیکھ لیتا، ہمیں پکڑ لیتا، ہم کہاں جاتے؟ اب سنیں میری طرف دیکھیں، باڈی لینگویج میری دیکھیں. کیا کیا ابو بکر صدیق؟ عرض کر رسول اگر اندر آ جاتے، ہمیں پکڑ لیتے، ہم کیا کرتے؟ ہم کدھر جاتے؟ اب حاجی صاحب بڑا پیارا جملہ ہے، میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر اگر وہ ادھر سے آتے، اگر وہ سن رہے ہیں نا، اگر وہ ادھر سے آتے، اگر ابو جہل اور اس کی کمپنی ہمیں مارنے کے لیے، ہمیں پکڑنے کے لیے ادھر سے آتے، ہم ادھر چلے جاتے. نہیں سمجھے یار. اگر وہ ادھر سے آتے ہم ادھر چلے جاتے. یا رسول اللہ ادھر کہاں جاتے؟ جیسے سرکار نے ایسے کیا، غار کی دیوار پھٹ گئی، غار کی دیوار پھٹ گئی، سامنے دریا کے اندر کشتی کے اندر ملا بیٹھے. حضور نے فرمایا اگر ادھر سے آتے ابو بکر ہم کشتی پہ سوار ہو کے نکل جاتے، ہمیں قیامت تک نہ ڈوب. اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے.